مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ زیکے چاہتا کیا ہے، اس بیچاری ڈاکٹر کے پیچھے ہاتھ ہو کر کیوں پڑ گیا ہے؟ اسے وہاں اپنے علاقے میں اٹھا کر لے جانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں؟ وہ اس بیچاری کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ شمشیر تک بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ مسفرہ کو زیکے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا ہے، جس کے بعد سے وہ غصے سے ابل رہا تھا۔ کہیں تمہاری طرح زیکے کا بھی دل تو نہیں آ گیا اس لڑکی پر؟ اکبر اس کی حالت دیکھ کر اس کے مقابل بیٹھتا اپنا گلاس ڈرنک سے بھر گیا تھا۔ نہیں، بہت اچھے سے جانتا ہوں میں اسے، محبت کرنے والا دل ہے ہی نہیں اس کے پاس، اور عورتوں سے تو ویسے بھی نفرت ہے اسے۔ معاملہ کچھ اور ہی ہے، یقیناً اسے اس بات کی خبر ہو چکی ہے کہ میں انٹرسٹ لے رہا ہوں اس لڑکی میں، اسی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ شمشیر اپنے بالوں میں ہاتھ پھنساتا بے چینی کے عالم میں بولا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بچائے مسفرہ کو اس درندے کے چنگل سے۔ لڑکی کے چکر میں مت پڑو شمشیر، برباد ہو جاؤ گے۔ اگر اتنی ہی طلب ہو رہی ہے تو دبئی سے آئی ٹاپ ماڈلز کے وفد میں سے جس ماڈل پر ہاتھ رکھو گے آج رات کو ہی پیش کر دوں گا تمہارے آگے۔ اس ڈاکٹر کو بھول جاؤ، اگر زیکے کو خبر ہوگی تمہاری اس تڑپ کی تو بہت خوار کرے گا تمہیں۔ اکبر نے اسے سمجھانا چاہا تھا، جس پر شمشیر نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا تھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا اسے۔ تجھے کیا لگتا ہے میں اس ڈاکٹر کی طلب صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ دل آ گیا میرا اس پر، یہ زندگی اسی کی دین ہے۔ اگر اسے حاصل کرنے کی خاطر یہ پھر سے قربان کرنے کا موقع ملا وہ بھی کر گزروں گا، مگر اسے تو کسی بھی قیمت پر حاصل کروں گا، چاہے اس زیکے سے ہی کیوں نہ الجھنا پڑے۔ شمشیر اس کی کسی بھی بات کو سیریس دیے بغیر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے اندر الاؤ بھڑک رہے تھے، اسے ڈاکٹر مسفرہ کو ہر حال میں وہاں سے نکالنا تھا، جس کا فی الحال کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے۔ زیکے کا موبائل پھر سے بجا تھا۔ اس نے جلدی سے کال پک کی۔ اس کے انداز میں ایک بے قراری سی تھی جو مسفرہ نے بہت غور سے نوٹ کی۔ یہ ویڈیو کال تھی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی دوسری جانب سے یومان کی صورت دیکھ کر زیکے کے چہرے پر پرسکون سا اتر گیا، جو دیکھتے مسفرہ کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ بھائی، آئی مس یو سو مچ، کل میرا اور ارمان کا برتھ ڈے ہے، آپ کو آنا ہوگا ورنہ ہم آپ سے بالکل بات نہیں کریں گے۔ یومان اور ارمان ایک ساتھ اس سے شکوہ کرنے لگے۔ انہیں اپنی ہر برتھ ڈے پر وہ لازمی چاہیے ہوتا تھا جو ہر بار انہیں کا منہ مانگا تحفہ دیتا۔ مسفرہ ان کی باتیں سنتی اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی فیملی سے بات کر رہا ہے۔ اسے ایک دم سے اس کی فیملی سے بھی نفرت محسوس ہوئی۔ جو انسان دوسروں کا خیال نہیں رکھتا تھا اسے بھی اپنی فیملی کے ساتھ جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسے شمشیر کی بات یاد آئی تھی، جس کے مطابق زیکے نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر والوں کو مار دیا تھا، اور اسے بھی تو یہ شخص کتنی بار ایسی دھمکیاں دے چکا تھا۔ اگر وہ اس کی بات نہ مانتی تو اب تک اس کے گھر والوں کو ختم کر چکا ہوتا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی مسفرہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ زیادہ وقت اپنی ماں اور بھابھی سے دور نہیں رہی تھی، اسے ان کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ اس کی بینڈیج کر چکی تھی۔ کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ اس سے بادل نخواستہ اجازت مانگی۔ اگر ایسی ہی چلی جاتی تو پھر سے اس شخص نے کوئی گھٹیا حرکت کرنی تھی۔ جبکہ اس کی آواز سنتے دوسری جانب ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ وہاں اسکرین پر اب کمال صاحب کے ساتھ ساتھ وہ باقی چاروں بھی موجود تھے، جبکہ ایک جانب بیٹھی سلطانہ بی بی بھی زاویار کے قریب سے کسی لڑکی کی آواز سنتی اپنی جگہ ساکت رہ گئیں۔ برو، آپ کے ساتھ کوئی لڑکی ہے؟ سب سے پہلے ارمان کا سکتہ ہی ٹوٹا تھا۔ مسفرہ تک بھی یہ آواز پہنچی۔ زیکے نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ مسفرہ نے غور سے اس کی جانب دیکھا، جسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بات نہیں لانا چاہتا، اسی لیے اتنی شرافت سے اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا۔ مسفرہ یہ موقع اپنے ہاتھ سے بھلا کیسے جانے دے سکتی تھی؟ میرا دوپٹہ چھوڑیں پلیز۔ اس سے پہلے کہ زیکے ان لوگوں کو کچھ بولتا، مسفرہ آواز میں بہت ہی زیادہ نزاکت بھرے اسے پھر سے مخاطب کر گئی۔ دوسری جانب سے کمال صاحب سمیت سب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے زیکے کی جانب دیکھا۔ لڑکیوں کے نام سے بھی خار کھانے والا اس وقت ایک تو شیزہ کو اپنے اتنے قریب رکھے ہوئے تھا۔ برو، راسم کی صدمے بھری آواز گونجی تھی، جبکہ زیکے نے کھا جانے والی نظروں سے مسفرہ کی جانب دیکھا۔ اس کے دوپٹے کا ایک ذرا سا پلو زیکے کے ہاتھ کے نیچے پڑا تھا، جسے وہ آرام سے کھینچ کر نکال سکتی تھی، مگر اس لڑکی نے ایسا جان بوجھ کر کیا تھا۔ زیکے جیسے انسان کو اس لڑکی کی یہ حرکت سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ اپنا دوپٹہ لیتی وہاں سے نکل چکی تھی۔ آپ نے سیکرٹ میرج تو نہیں کر رکھی برو؟ میں نے اکثر موویز میں دیکھا ہے۔ یومان اور باقی سب اس کے ارد گرد ایسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ لڑکی انہیں نظر آ جائے گی۔ جسٹ شٹ اپ، ایسا کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر تھی وہ، بینڈیج کروا رہا تھا اس سے۔ اس نے اپنے بابا کی مشکوک طنزیہ نگاہوں کو اپنی جانب اٹھتے دیکھ کر وضاحت دی۔ آج سے پہلے تو کبھی کسی لڑکی سے علاج نہیں کروایا تم نے، اچانک سے یہ ڈاکٹر کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا مطلب میرا بیٹا میری بات پر عمل کر چکا ہے۔
کمال صاحب ان سب کو خاموش رہنے کا کہتے، موبائل ان کے ہاتھ سے لے کے تھے، جس سب ابھی بھی تحیر کے زیر اثر بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈیڈ پلیز، نفرت ہے مجھے اس سب سے، وہ چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ باقی سب اس کا غصہ دیکھ کر دوبارہ اس سے اس حوالے میں کوئی سوال نہیں کر پائے، مگر کمال صاحب کو تو جیسے ایک امید سی لگی۔ تم کسی بھی لڑکی کو اپنی شناخت نہیں بتانا چاہتے، اپنے قریب نہیں کرنا چاہتے، اس لڑکی کو تو اپنا آپ دکھا چکے ہو، صرف وارث کی خاطر نکاح کر لو اس سے۔ کون سا ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کا کہہ رہا ہوں، مجھے بس تم سے وارث چاہیے، آج تک کبھی کوئی خواہش نہیں کی، اپنے باپ کی اتنی تو مان لو۔ کمال صاحب بول رہے تھے جبکہ زیکے کی نگاہوں میں اس لڑکی کا نازک سراپا گھوم گیا جو اس کے نام سے بھی نفرت کرتی تھی۔ وہ اسے وارث دے سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ اس لڑکی کی نفرت کا سوچتے زیکے کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ کیا سوچ رہا ہوں میں؟ وہ نفرت کرے مجھ سے یا نہ کرے، مجھے پرواہ نہیں ہے، بلکہ نفرت کرنا ہی زیادہ بیسٹ ہے۔ زیکے کی آنکھوں کا کھویا کھویا انداز دوسری جانب بیٹھے اس کے گھر والوں کو چونکا رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے یہ کیا ضد پکڑ لی؟ آپ کو اگر لگتا ہے کہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑ کر میں بدل جاؤں گا تو یہ ناممکن ہے۔ مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے اور یہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، ایسا ناممکن ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ وہ انہیں تحمل سے سمجھا رہا تھا، اس کی بات پر دوسری جانب مزید تحیر پھیل گیا۔ زیکے کو کب سے پرواہ ہونے لگی کسی کی نفرت کی؟ کمال صاحب کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی جب ان سمیت ان کے ارد گرد جڑے بیٹھے باقی سب کی آنکھوں میں ستائش اتری۔ زیکے نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا اور ان کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنے پیچھے کھلی کھڑکی کو دیکھا جہاں سے گزرتی مسفرہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ وہ شاید عفان کے روم سے ہو کر واپس جا رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ اس لڑکی کی خوبصورتی بے مثال تھی جس میں زیکے کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ اس بات پر بھی غور کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا جو کمال صاحب کہہ رہے تھے، مگر دماغ بار بار بھٹک رہا تھا۔ اس نے کال ہی کاٹ دی، موبائل ایک جانب پٹکتا وہ اپنی پیشانی مسل گیا۔ اس لڑکی کو سزا دینے کی خاطر وہ اسے اپنے قریب تو لے آتا تھا، مگر پھر اس کا اپنا دماغ ہی الجھ جاتا۔ وہ بھی اپنی لال ہوتی آنکھوں سے سامنے موجود دیوار کو گھورے جا رہا تھا جب اس کا موبائل پھر سے بج اٹھا۔ باس، ڈاکٹر مسفرہ کے گھر کے باہر کچھ لوگوں کو ان کے حوالے سے پوچھ گچھ کرتے دیکھا گیا ہے۔ ان کا ارادہ گھر کے اندر جانے کا بھی تھا، مگر آپ کے حکم کے مطابق ہمارے آدمیوں نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا۔ مسفرہ کے گھر کے باہر نگرانی پر بٹھائے آدمیوں میں سے ایک نے کال کر کے جو اسے اطلاع دی تھی، اس کی کشادہ پیشانی شکنوں سے بھر گئی۔ کون ہے وہ لوگ؟ شمشیر نے بھیجے ہوں گے۔ وہ شمشیر کی نیت جان چکا تھا۔ شمشیر کے آدمی بھی ایک دو بار آ چکے ہیں، مگر یہ وہ نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہیں سر، وہ بتاتے ہوئے جھجکا تھا۔ زیکے کے چہرے کے تاثرات غضبناک ہوئے۔ کون؟ وہ دبی آواز میں غرایا۔ دوسری جانب سے اسے جو جواب ملا تھا وہ سنتے زیکے کی رنگت متغیر ہوئی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اتنا سرخ ہو چکا تھا جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ ان خواتین پر ذرا سی آنچ بھی نہیں آنی چاہیے، 24 گھنٹے پہرا دو وہاں، ذرا سی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آواز میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ کال کٹ چکی تھی مگر اس کے تاثرات ہنوز تھے۔ آریان کے کہنے پر سب کو روم سے نکال دیا گیا تھا، صرف ڈاکٹر اور نرس موجود تھی۔ وہ خود بھی ان کی جانب سے رخ موڑے کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ ایزل ابھی تک اس بات پر حیران تھی کہ یہ شخص اس کے بنا کہے اس کی بات کیسے سمجھ گیا تھا۔ آریان اپنے موبائل پر مصروف تھا جب اسے ایزل کی کراہ سنائی دی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اس کی گردن پر بام لگاتے درد کم کرنے کے لیے انجیکشن لگا دیا، جس پر اس کے لبوں سے درد کے عالم میں آواز نکلی جو آریان خانزادہ کو پلٹنے پر مجبور کر گئی۔ اس کی نازک گردن اب مزید لال ہو چکی تھی۔ سر، آپ کی مسز بہت نازک سی ہیں، ذرا سا انجیکشن کا درد برداشت نہیں کر سکیں۔ نرس کی بات پر ایزل نے نگاہیں اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ اسے خود کو اس طرح آریان کے سامنے اپنا نازک کہا جانا بالکل پسند نہیں آیا تھا، نہ ہی اس شخص کے حوالے سے مسز لفظ ہضم ہوا تھا۔ جانوروں کی طرح انجیکشن لگایا ہے، درد تو ہوگا نا؟ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ آریان کی نگاہیں خود پر مرکوز دے کر وہ چہرہ اوپر نہیں اٹھا پائی تھی۔ اسے اپنے درد میں کافی حد تک افاقہ ہوتا محسوس ہوا۔ وہ دونوں وہاں سے نکل آئے۔ جب ہاسپٹل سے نکلتے ایک بوڑھی عورت ان کی جانب بڑھی۔ مولا جوڑی سلامت رکھے، ہمیشہ ایک ساتھ رہو، دلوں میں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے پیار قائم رہے۔ اس بوڑھی ماں کی مدد کر دو، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اس ماں کے لبوں سے نکلی دعا تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ وہ عورت ان دونوں کو دیکھتی دعائیں دیے جا رہی تھی۔ ایزن نے گھبرا کر آریان کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھایا خوف دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اس بوڑھی عورت کی دعا قبول ہو جانے کا ڈر ہو۔ اپنی دعائیں جاری رکھیں اماں۔ اپنے والیٹ سے بہت سارے نوٹ نکال کر اس بوڑھی عورت کے ہاتھ پر رکھتا وہ آگے بڑھ گیا۔
ایزل نے بھی یقینی کے عالم میں اس کی چوڑی پشت کو گھورا تھا۔ اماں پلیز، اتنی دعائیں ہی کافی ہیں، خدا کے لیے مزید کچھ مت بولیے گا۔ ایزل روحانسی صورت دی اس عورت کو منع کرتی خفگی بھرے انداز میں آریان کے پیچھے بڑھ گئی۔ چھل دی تھی، اپنے خصم سے ناراض لگتی ہے، اللہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی اور محبت بھر دے۔ وہ ان دونوں کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے مزید دعاؤں سے نوازتی آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی رنگت خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی۔ یہ کیا بولا آپ نے وہاں سب کو؟ آپ یہ فضول کی بات کہے بغیر بھی چیک اپ کروا سکتے تھے۔ وہ گاڑی کا لاک اوپن کر رہا تھا جب ایزل اس کے قریب آتے غصے سے بولی۔ اس اماں کی دعائیں اس کا دل ابھی تک کھولا رہی تھیں۔ اس کی لال پڑتی رنگت اس بات کی گواہ تھی۔ ذرا جا کر کہو کہ ہم دونوں باس اور سیکیورٹی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بنا کسی رشتے کے اس طرح اکیلے سفر کر رہے ہیں، دیکھنا پھر یہ لوگ تمہیں کیسے پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ آریان نے پلٹ کر طنزیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہی سب بولنے کا ریزن بتایا۔ اس اکڑو انسان کا یہ بے پرواہ انداز دیکھ کر وہ تپ اٹھی تھی۔ آپ کے لیے کسی بھی لڑکی کو اپنے قریب کرنا یا ایسے فضول کے رشتے جوڑنا عام بات ہوگی، مگر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ نیکسٹ ٹائم ذرا کیئرفل رہیے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے نام کے ساتھ اپنے نام کا حوالہ مت دیجیے گا، مجھے سخت ناپسند ہے یہ۔ ایزل اسے فون کرتی اپنی سیٹ کی جانب بڑھنے لگی جب آریان اس کی کلائی اپنی گرفت میں دبوچتا اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ ایزل سیدھی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ جوڑنے کا شوق رکھتا ہوں؟ سرد ترین نگاہوں سے اسے گھورتے وہ اس کی پشت گاڑی کے ساتھ لگا گیا۔ اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگوں کو دیکھتی وہ ایک دم گھبرا گئی۔ اس شخص کی مسحور کن خوشبو اس کی بے پناہ قریب تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ آریان خانزادہ کی نظریں اس کی شفاف رنگت پر گڑی ہوئی تھیں، جو اس وقت اپنے روز کے حلیے سے ہٹ کر بلیک انتہائی خوبصورت سے فراک میں پہلے سے بھی کئی زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے نازک سراپے پر یہ فراک بہت جچ رہا تھا۔ آریان نے کئی بار اپنی نگاہوں کو بھٹکنے سے روکا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ بات تو وہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ یہ شخص بھی ایسی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بیزار تھے۔ اب آگے میں ایسا کوئی جھوٹا رشتہ ثابت نہیں کروں گا۔ آگے جو بھی پرابلم ہوئی اسے تم ہی ڈیل کرو گی۔ اس کی کلائی آزاد کرتا وہ اسے سائڈ پر کر گیا تھا جبکہ ایزل نے خفگی بھری نگاہوں سے اسے گھورا۔ یہ شخص بہت زیادہ مغرور تھا۔ اتنا گھمنڈ کسی بھی انسان میں اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ اس کو بار بار وہ الفاظ اور پروٹوکول یاد آ رہا تھا جب اسے مسز خانزادہ کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ دل میں عجیب سا احساس بھر گیا۔ رہی سہی کسر اس اماں کی دعاؤں نے پوری کر دی۔ وہ بے چینی کا شکار ہوتی پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ سوئی ہوئی تھی جب ایک انجانے احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی۔ مسفرہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتی سائڈ لیمپ آن کر گئی۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے روم میں موجود ہو، مگر لائٹس آن کرنے کے بعد اس نے چاروں جانب نگاہیں دوڑائیں۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مسفرہ کی گھبرائی نظریں دروازے اور کھڑکی کی جانب اٹھیں جو دونوں بند پڑے تھے۔ اللہ جی، یہ کیسی جگہ پھنس گئی ہوں میں، کتنے برے لوگ ہیں یہ، ان کے بیچ تو بے خبر ہو کر سویا بھی نہیں جا سکتا۔ خوف سے جھرجھری لیتی وہ اپنا دوپٹہ اٹھاتی بیڈ سے اتر آئی۔ اس نے بالوں کو اس وقت چٹیا سے آزاد کر رکھا تھا۔ وہ سونے سے پہلے نہائی تھی، اسی وجہ سے وہ ابھی تک گیلے بال تھے۔ مسفرہ دوپٹہ کندھوں پر پھیلاتی کمرے سے نکل آئی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسے یہی وقت ٹھیک لگا تھا اس جگہ کا معائنہ کرنے کا۔ سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ مسفرہ نے سب سے پہلے اپنے روم کے آس پاس دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جس کو وہ اپنا وہم سمجھتی سر جھٹک گئی۔ اس کے روم میں ایسے کون آ سکتا تھا؟ وہ لمبی راہداری عبور کرتی اس درختوں کے جھنڈ میں ایک جانب بنے سیاہ کاٹیج کے سامنے آن کھڑی ہوئی، جو پوری طرح سے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے یہاں رہتے اتنا تو پتہ چل چکا تھا کہ زیکے یہیں رہتا تھا، جہاں کسی بھی اور انسان کو جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ ایسا کیا تھا کہ وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی؟ یہی سوچتے وہ آگے کی جانب بڑھی۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے وہ کاٹیج کے دروازے کو دھکیلتی بنا آواز پیدا کیے اندر داخل ہوئی۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ بہت بہادری بھرا قدم تھا۔ اگر پکڑی جاتی تو زیکے نے غصے میں اس کی گردن دبا دینی تھی، اتنا یقین تو تھا اسے۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ ہوتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ زیکے کی رہائش کا اندازہ تھا اسے، وہ ساری پوچھ گچھ کر کے آئی تھی۔ زیکے کا روم اوپر تھا۔ مسفرہ اوپر آ گئی۔ اس کے قدم زیکے کے روم کی جانب تھے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا کرتا تھا وہ یہاں کہ کسی کو بھی وہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔
لیکن وہ ابھی دروازے کے سامنے ہی پہنچی تھی جب کسی نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ تاریکی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ وہ ٹھیک سے کچھ دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی۔ اس کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہونے ہی والی تھی جب مقابل نے اسے اگلے ہی سیکنڈ اپنی جانب موڑتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی وحشیانہ گرفت میں قید کر لیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک پھیل گئیں۔ لبوں پر گزرتی قیامت اس کی سانسیں نکال گئی تھی۔ وہ شخص اس کی کمر میں بازو حمائل کیے اس کے نازک وجود کو اپنے چوڑے کشادہ سینے میں جذب کیے اپنی گرم سانسیں اس کے اندر انڈیلتا چلا گیا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اور لبوں کے بے رحم لمس پر وہ کئی بار کسمساتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی اس کی گردن اور کندھوں کو اپنے ناخنوں سے نوچ گئی، مگر مقابل کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ تو بس اس کے کھلے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے اس کی سانسیں چھین رہا تھا۔ مسفرہ کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے چہرے کو بھگو گئے۔ اسے اپنے ہونٹ جلتے محسوس ہوئے مگر مقابل پر اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مسفرہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ اس کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچتے وہ اپنے حواس قائم رکھنے کی ناکام کوشش کرتی اسی کی باہوں میں لہرا گئی۔ اس شخص کے اس بے رحم عمل کے بعد اس کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ اس کو پوری طرح سے اپنی باہوں میں بھرتے وہ اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسائے اس کا چہرہ اپنے قریب تر کر گیا۔ اس کے نم ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے اس شخص کی آنکھوں کا رنگ بے حد سرخ ہوا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ ان کی گدازیت اپنی پوروں پر محسوس کرتا رہا۔ اس کی آرزوؤں پر سایہ فگن کھلیری پلکوں کو چھوتے وہ شخص اس وقت اس کے دلکش نقوش کو چھیڑتا اس کی بے خبری سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ انہیں سفر کرتے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ایزل سے اب بھوک برداشت سے باہر ہوئی تھی۔ اس بھوک کی وجہ سے چکر آنے لگے تھے، مگر مقابل کو اس حوالے سے کچھ کہنے سے بہتر وہ خود کو بھوکا رکھنا ہی سمجھ رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے نیند بھی اڑ چکی تھی۔ اس نے 1-2 بار اس کی جانب دیکھتے اسے اپنی بھوک کا احساس دلانا چاہا مگر پھر خاموشی اختیار کر جاتی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گئی جب گاڑی ایک روڈ سائیڈ بنے ایک چھوٹے سے ڈھابے کی جانب مڑ گئی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے بنا کہے سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی تھا یا یہ محض اتفاق تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ ایزل اس کے ساتھ گاڑی سے اتر آئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت پہاڑوں پر بنا ڈھابا تھا۔ ایزل کو ہمیشہ ایسی جگہوں پر آنے کا شوق رہا مگر اس نے اب تک اپنی فیس ہی اتنی مشکل سے پوری کی تھی۔ ایسے ٹور پر جانا تو ناممکن ہی رہا تھا اس کے لیے۔ وہاں کافی مقامی لوگ موجود تھے، کئی عورتیں بیٹھی تھیں، کہیں مرد۔ وہاں لکڑی کے ٹیبل کے ارد گرد چارپائیاں رکھی گئی تھیں۔ ایزل جھجکتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی۔ آریان اس سے اپنے لیے آرڈر کرنے کا کہتا خود اس کے سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھا موبائل میں گم ہو چکا تھا، جبکہ ایزل کو محسوس ہوا تھا وہاں موجود تمام افراد انہیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہاں جو اکا دکا مسافر کپل بیٹھے ہوئے تھے وہ دونوں ایک ساتھ ایک چارپائی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی بے تکلفی وہاں واضح طور پر بتا رہی تھی کہ وہ ایک میرڈ کپل ہیں، جبکہ ان دونوں کو ہی دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں، اور اوپر سے ان کا ایک ساتھ اکیلے ہونا وہاں کے مقامی لوگوں کو مشکوک کر گیا، خاص کر اس ہوٹل کی مالکن کو جو ایک درمیانی عمر کی پکے رنگ کی عورت تھی۔ تندور پر روٹیاں لگاتی وہ ان دونوں کو گھورے جا رہی تھی۔ ایزل نے گھبرا کر آریان کی جانب دیکھا جسے ارد گرد کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ سجائے فون پر ٹیکسٹ کرتا ارد گرد کے معاملات سے بالکل بے خبر تھا۔ یہ سب ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ آگے ہوتی آریان سے مخاطب ہوئی۔ پوچھ لو ان سے۔ وہ اب بھی موبائل میں گم تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس مغرور انسان کو کوئی جواب دیتی، یہ چھوٹی سی لڑکی اسے ہوٹل مالکن کے بلاوے کا بتا گئی۔ وہ مجھے بلا رہی ہے، ایزل نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ آریان نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی معنی خیزی سی سنی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ ایزل پزل ہوئی۔ تو جاؤ بات سن لو، ویسے بھی تم نے ہی اب یہ سچویشن ہینڈل کرنی ہے۔ وہ اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر محظوظ ہوتے بولا۔ آپ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں سر، اگر یہاں یہ سب ہونا تھا تو آپ کو مجھے اس طرح اکیلے نہیں لانا چاہیے تھا، ایزل تپ کر بولی۔ آریان نے بہت غور سے اس کی نم آلود آنکھوں کو دیکھا۔ آج تک جتنی بھی لڑکیاں اس سے ملی تھیں اس کے ساتھ ہونے کے خیال سے ہی وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی تھیں، مگر یہ لڑکی چند لمحوں کے لیے اس کے نام کا حوالہ بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ اسے اتنا ناپسند کرتی تھی۔ آریان حیرت کا شکار ہوا۔ اگر آپ کی گردن میں بل نہ پڑتا اور آپ بھوک کے عالم میں بے ہوش ہونے کے قریب نہ ہوتی تو ہمیں ایسی سچویشن کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا۔
یہ پہلی بار ہے کہ سفر کے دوران مجھے اتنا رکنا پڑ رہا ہے، ورنہ اب تک میں اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکا ہوتا، نہ ہی ہمیں ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب جائیں اور اس سچویشن کو حل کر کے آئیں مس ایزل، بنا کوئی رشتہ جوڑے۔ آریان بھی اسی کے انداز میں آگے کی جانب جھکتا اس کی آنکھوں میں جھانک گیا۔ ایزل گھبرا کر پیچھے ہوتی وہاں سے اٹھ گئی تھی جب اسی لمحے آریان کا موبائل بجا۔ آریان وہیں سے واپس لوٹ جاؤ یا پھر مس ایزل کو میری گاڑی میں بھیج دو۔ حنان کی تفکر بھری آواز پر آریان حیران ہوا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا، یا اس ریحام کی صحبت میں رہ کر تم بھی فارغ ہو چکے ہو؟ آریان اس کی گھبرائی آواز سن کر خفگی سے بولا تھا، میرا دماغ تو جگہ پر ہے مگر تمہارا نہیں رہنے والا اب۔ تمہاری عزیز جان نانو تمہاری آمد کی خبر سن کر پھپھو جان کی حویلی میں پہلے ہی پہنچ چکی ہیں۔ ان کی طبیعت پچھلے 1 مہینے سے ناساز ہے۔ وہ تم سے کیا ڈیمانڈ کرتی آئی ہیں پچھلے 6 مہینوں سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ ان کی بات تو ویسے ہی تم سے نہیں ٹالی جاتی، اب تو وہ بستر مرگ پڑ گئے ہیں۔ اب ایسے ٹال پاؤ گے؟ ایزل کو تمہارے ساتھ دیکھ کر وہ پکا تمہارا نکاح اس کے ساتھ پڑھوا دیں گے، اور میں کسی کی قیمت پر نہیں چاہتا کہ وہ معصوم لڑکی تم جیسے جلاد کے ساتھ باندھ دی جائے۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، تو کیوں نہ ریحام جیسی لڑکی سے کر لو جو تم جیسے انسان کو برداشت بھی کر سکے۔ حنان نے اسے تفصیل سے ساری بات بتا دی تھی۔ آریان نے کال ہسٹری چیک کی جہاں اسے اپنی پھپھو کی کئی بار کالز آ چکی تھی۔ اس کی نانو جو اپنی اکلوتی بیٹی کی ڈیتھ کے بعد سے بیمار رہنے لگی تھی، آریان کے دل کے بہت قریب تھیں۔ ان کے لمس میں اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہوتی۔ وہ کبھی ان کی بات ٹال نہیں سکا تھا۔ حنان کی بات پر خاموشی اختیار کرتے اس نے نگاہیں موڑ کر ایزل کی جانب دیکھا جو سرخ پڑتی رنگت کے ساتھ اس ہوٹل مالکن کے پاس کھڑی تھی۔ وہ کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کر چکی تھی، اس بات کا اندازہ اس کے لرزتے ہاتھوں اور لال پڑتی رنگت سے صاف دیکھا جا سکتا۔ میں سنبھال لوں گا نانو کو۔ آریان کی نگاہیں ایزل پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ وہ عورت شاید اسے بلانے کا کہہ رہی تھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے اسی جانب بڑھ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس لڑکی نے سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا۔ مسٹر آریان خانزادہ، وہ آپ کی نانو ہیں، کوئی بزنس حریف نہیں جن کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیل کر آپ انہیں اپنے سانچے میں ڈھال لیں گے۔ حنان اس شخص کا یہ پرسکون انداز دیکھ کر دب اٹھا تھا، جبکہ آریان مزید اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر کال کاٹ گیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری جوڑی، اللہ سلامت رکھے، ساری زندگی ایسے ہی ایک ساتھ رہو۔ وہ عورت آریان کو دیکھ کر انہیں دعائیں دینے لگی، جبکہ ایزل کا دل چاہا تھا وہ شرم سے ڈوب مرے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس جاب میں اسے ایسے سچویشن کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اسے آگے فیضان صاحب کی باتیں سمجھ آ رہی تھیں کہ کیوں وہ اس کی جاب کو اتنا ٹف کہہ رہے تھے۔ اس شخص کے ساتھ رہنا انتہائی مشکل تھا۔ شکریہ، ایسی آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی۔ آریان خانزادہ اتنا مہذب ہو کر بات کر سکتا تھا، ایزل کو یقین نہیں آیا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ ان درویش لوگوں کی دعائیں لگ جاتی ہیں۔ اس عورت کے پاس سے واپس لوٹتے ایزل نے اس الٹی کھوپڑی کے مالک شخص کو دیکھا تھا۔ وہ بھی یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ آریان خانزادہ کو اس میں کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں، پھر وہ کیوں ایسی دعائیں وصول رہا تھا۔ ریئلی؟ اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں میرے ساتھ اپنا جھوٹا رشتہ بتانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اس کے مقابل براجمان ہوتا، وہ اسے شرمندہ کر گیا۔ ایزل نے دوبارہ اس کی جانب نہیں دیکھا۔ وہ دونوں کھانا کھاتے وہاں سے اٹھ آئے تھے۔ اس کے بعد ایزل نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اگلے 2 گھنٹے اس نے سوتے ہوئے گزار دیے۔ آریان خانزادہ کے لیے یہ 2 گھنٹوں کا سفر کتنا مشکل سے گزرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ گاڑی حویلی کے گیٹ کے سامنے آن رکی۔ آریان نے نگاہیں موڑ کر ایزل کی جانب دیکھا جس کا سر کب لڑک کر اس کے کندھے پر آن ٹھہرا تھا۔ اس لڑکی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ کھلی کھڑکی سے لہراتے بال اس کے بازو سے لپٹ گئے تھے۔ آریان نے سرد ترین آنکھوں سے اس لڑکی کا یہ نیند میں بے پرواہ ہوتا انداز دیکھ کر گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایزل اس آواز پر ایک دم سے ڈر کر اٹھ گئی تھی۔ آریان کا بازو اس نے مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے بے پناہ قریب آ گئی۔ نیند میں اچانک سے جگائے جانے پر وہ ایسے ہی ڈر جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے بازو کو جکڑے 2 ہنی سی سہمی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی وہ چند لمحوں کے لیے اس مغرور انسان کو اپنی دلکش اور معصومیت کے حصار میں جکڑ گئی تھی۔ آریان کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ وہ شخص اب تک اس بات کا دعوے دار رہا تھا کہ اسے تسخیر کرنا ناممکن تھا۔ فلزا ملک دنیا والوں کی نظر میں اس کی محبت رہ چکی تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی جس سے ابھی تک کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ آج چند لمحوں کے لیے صحیح، مگر یہ لڑکی اسے ڈسٹرب کر گئی۔ آریان اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتا اسے دور کر گیا تھا۔ ایزل بھی ایک دم سے ہوش میں آئی۔ اس شخص کی حرکت پر توہین کے مارے اس کی رنگت لال ہوئی تھی۔
وہ کون سا اپنی مرضی سے اس کے قریب ہوئی تھی؟ ایزل خود کو لعنت ملامت کرتی اس کی جانب سے رخ موڑ گئی۔ گاڑی اب حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی، جس کی خوبصورتی دیکھ کر ایزل کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ حویلی کے اندر ایک چھوٹا سا تالاب بنایا گیا تھا، جس میں تیرتی سفید رنگ کی صاف ستھری بطخوں کو دیکھ کر ایزل کے چہرے پر مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ ایان کے اترتے ہی وہ بھی گاڑی سے اتر آئی۔ مسفرہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے بستر پر پایا تھا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھیں موندے وہ کتنے ہی لمحے ایسے ہی ساکت پڑی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تاریکی میں ڈوبا منظر گھوم رہا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ مسفرہ کا ہاتھ بے اختیار اپنے لبوں کی جانب گیا۔ رات کا تصور کرتے اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ کون تھا؟ مسفرہ کا دماغ سوچ سوچ کر معاف ہو رہا تھا۔ وہ نہ تو اسے دیکھ پائی تھی، نہ ہی یہ جانتی تھی کہ اسے یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے۔ کیا وہ حقیقت تھی یا کوئی بھیانک خواب؟ مسفرہ کتنی بار اپنے لبوں کو رگڑ چکی تھی، اسے ابھی بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ابھی بھی وہ وحشیانہ لمس اسے اپنے لبوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی سختی ایک ہی انسان کے انداز میں دیکھی تھی اس نے، بلکہ اس ایک انسان کے علاوہ آج تک کبھی کسی نے اسے چھونے کی جرأت بھی تو نہیں کی تھی۔ مسفرہ ابھی تک اسی کشمکش میں الجھی ہوئی تھی کہ وہ سب حقیقت میں ہی اس کے ساتھ ہوا تھا یا یہ کوئی خواب تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ درندہ صفت ضرور ہے، مگر ہوس پرست نہیں ہے۔ آج تک اس کے سامنے مجھے کبھی بھی انکمفرٹیبل فیل نہیں ہوا۔ مسفرہ کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے یہ اپنا وہم ہی لگا۔ وہ کتنی ہی دیر اپنی سوچوں میں گم ایسے ہی بیٹھی رہی جب دروازے پر ناک ہوا۔ وہاں کھڑی گلناز کو دیکھ کر مسفرہ کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ ذیقے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہنے والی یہ عورت مسفرہ کو بہت زیادہ مغرور لگتی تھی۔ خلاف معمول وہ اپنے ہاتھوں میں کوئی تھال اٹھائے اندر داخل ہوئی، یہ پہن کر تیار ہو جائیں۔ اس کے آگے وہ روسی لباس اور زیورات سے سجا تھال رکھتے وہ اسے مخاطب کر گئی، جنہیں دیکھتے مسفرہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں کیوں پہنوں یہ سب؟ مسفرہ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ باس کا حکم ہے۔ گلناز اس کی غصے سے لال پڑتی رنگت دیکھ کر اپنے مخصوص بے لچک لہجے میں بولی تھی، بول دو اسے، مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے گھر واپس جانا ہے، نہیں رہنا یہاں۔ مسفرہ اس سب کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی، نہ ہی عورت اسے کچھ بتا رہی تھی۔ باس کا کہنا ہے آپ کو آج شام آپ کے گھر واپس چھوڑ دیا جائے گا، مگر اس سے پہلے آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا۔ آپ نکاح کریں گی تبھی یہاں سے باہر جا سکتی ہیں، ورنہ ساری زندگی یہاں ہی رہنا ہوگا۔ گلناز اسے ساری تفصیل بتا گئی، جو سنتے مسفرہ کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اس درندے سے نکاح نہیں کروں گی۔ ایزل کا غصے سے برا حال تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا تھا یہاں۔ اس نے ساری چیزوں کو اٹھا کر پھینکتے گلناز کو صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ گلناز خاموشی کے ساتھ وہاں سے پلٹ گئی، جب اگلے کچھ لمحوں کے بعد ذیقے اس کے سامنے موجود تھا۔ تمہیں ہر حال میں یہ نکاح کرنا ہوگا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہ اپنی مقناطیسی شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ مسفرہ اس سے خوف کھائے بغیر دھاڑی تھی۔ یوں چلا کر اپنا ہی نقصان کرو گی ڈاکٹر؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اس کے بہت قریب آن کھڑا ہوا۔ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ مسفرہ نے ناگواریت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جب اس کی گردن پر اپنی ناخنوں کے نشانات دیکھتے مسفرہ غضبناک حد تک لال ہوئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جسے وہ بھیانک خواب سمجھ رہی تھی وہ ایک بدترین حقیقت نکلی۔ یہ شخص اس کے ساتھ کیا کر چکا تھا؟ تم گھٹیا درندے! وہ غصے سے بھرتی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی، جب وہ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں دبوچتا اس کی کمر پر باندھ گیا۔ وارث چاہیے مجھے اپنا۔ اگر ساری زندگی کے لیے مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو تو مجھے میرا وارث دے دو، ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ دوں گا تمہاری۔ اس کی دونوں کلائیوں پر گرفت آج بھی انتہائی بے رحمانہ تھی۔ اس شخص کو نرمی سے پیش آنے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اسے بھی ایسے ہی تھامتا تھا جیسے اپنے دشمنوں کے ساتھ پیش آتا۔ اس کی بات پر مسفرہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم جیسے درندے سے نکاح کروں گی میں؟ تم ایک درندہ صفت انسان ہو جس میں انسانیت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ تم مجھے اور میرے خاندان کو ختم کر دو، میں تب بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ مسفرہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر جائے۔ اس سے مسلسل اپنی کلائیاں آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اترتے خون کو دیکھتی اندر سے خوف کا شکار تھی۔ یہ شخص اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ہر بار آرام سے میری بات نہیں مانتی اور پھر بعد میں دوہرے خسارے کے ساتھ میرے پاس ہی آنا پڑتا ہے تمہیں۔
بہت جلد خود تم میرے پاس آؤ گی، مگر یاد رکھنا تب نکاح کی شرائط یہ نہیں ہوں گی۔ وارث کے ڈیمانڈ کے ساتھ اگر میری مزید ڈیمانڈ بڑھ گئی تو تمہاری یہ نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی ڈاکٹر۔ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا وہ ایک آنکھ دباتا وہاں سے نکل گیا۔ باس کہہ رہے ہیں 5 منٹ میں باہر آ جائیں، وہ آپ کو واپس چھوڑنے جا رہے ہیں۔ گلناز پھر سے نوک کرتی اندر آئی۔ مسفرہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی، اس کی بات پر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتی، اپنا دوپٹہ درست کرتی، ایک جانب رکھی اپنی شال اٹھاتی وہاں سے نکل آئی۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف نفرت بھری تھی۔ اس کاٹیج کے سامنے سے گزرے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس جگہ کو آگ لگا دے جہاں جانے کی غلطی اس نے کی تھی، مگر جس کی سزا اس شخص نے اسے دی تھی۔ اس کے بعد مسفرہ کو اپنے وجود سے گھن محسوس ہونے لگی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی ہے بیٹے، کیا نام ہے آپ کا؟ آریان سب سے ملتا اپنی نانوں کے قریب جا بیٹھا تھا۔ یہ اس کی پھوپھو کا سسرال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ننیال بھی تھا۔ اس کے بڑے ماموں اسحاق صاحب کی شادی اس کی پھوپھو تانیہ بیگم اور چھوٹے ماموں ظہیر کی شادی اس کی پھوپھو نورین بیگم سے ہوئی تھی۔ اس کی نانی اور دادی سگی بہنیں تھیں، دونوں خاندانوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ آریان خانزادہ اس گھر کا بھی بے حد لاڈلا تھا۔ یہاں بھی سب کو ہی اس کی شادی کا انتظار تھا، مگر وہ ابھی تک کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آریان سے ملنے کے بعد سب کی توجہ ایزل کی جانب گئی، جو ایک جانب کھڑی تھی۔ نورین بیگم اسے اپنے بازو کے حصار میں لیے سب کے بیچ لے آئیں۔ ایزل کو لگا تھا شاید یہ سب لوگ بھی اس شخص کی طرح بہت گھمنڈی اور مغرور ہوں گے جنہیں اپنی عمارت کا بہت غرور ہوگا، مگر وہ لوگ تو اسے اتنی عزت اور محبت سے مل رہے تھے جیسے اسے پہلے سے جانتے ہوں۔ ایزل؟ سفینہ بیگم یعنی نانوں کے پوچھنے پر اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ انہوں نے اسے بھی اپنے قریب بلایا تھا۔ جس کے قریب بیٹھے آریان کو دیکھتے وہ جھجکی تھی۔ وہاں سب کے انداز میں اس کے لیے پسندیدگی اور ستائش دے کر آریان خانزادہ کی آنکھوں میں سرد پن اتر آیا، جو محسوس کرتے ایزل نے ان سب کی اتنی محبت کے جواب میں کسی قسم کی کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی، ورنہ وہ محبتوں کا جواب بہت محبت سے لٹانے کی عادی تھی۔ محبتوں کی ترسی اس معصوم سی بے ضرر لڑکی کو کم ہی کبھی اتنی خلوص سے پکارا جاتا۔ یہ کتنی معصوم سی ہیں ماما، یہ آریان بھائی کے ساتھ یہاں آئی ہیں، یہ ہماری بھابھی تو نہیں ہے کہیں؟ عیشا جسے آریان کی آمد کی خبر ہوئی تھی، وہ اندر داخل ہوتے ایزل پر نظر پڑتے ہی بے اختیار بول اٹھی۔ وہ ایسے ہی منہ پھٹ سی تھی، بولنے سے پہلے سوچتی نہیں تھی۔ ایزل سے ہوتی اس کی نظریں جیسی آریان کی جانب گئیں، اس کی سلگتی نگاہوں کو دیکھتے وہ ایک دم سے زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ آریان کے غصے سے یہاں بھی سب کو ہی خوف رہتا۔ سب لوگوں کے سامنے اس کی ایسی بات پر ایزل کی رنگت ٹماٹر کی طرح لال ہوئی تھی۔ شکر ہے آپ نے بھی ہمارے اس غریب خانے پر نظر کرم کر لیا، ورنہ ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ ملک کا نمبر 1 بزنس ٹائکون آریان خانزادہ ہم غریبوں کا بھی کچھ لگتا ہے۔ عیشا کے پیچھے پیچھے علی بھی وہاں آیا۔ وہ سب آریان کی آمد پر بہت زیادہ خوش تھے، سب ہی بہت محبت سے پیش آ رہے تھے۔ ایزل نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا، جو اتنی محبت کرنے والے لوگوں کے بیچ بھی اپنا گھمنڈی روپ لیے بیٹھا تھا۔ عیشا جسے ایزل بہت زیادہ پسند آئی تھی، اس کی نگاہیں بار بار ایزل پر ہی اٹھ رہی تھیں، اس لیے اسے ایزل کی یہ حرکت پوشیدہ نہیں رہ پائی۔ اس کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، عیشا اپنے پاس آ کر بیٹھتی صنوبر کے کان میں گھستے بولی۔ مجھے لگتا ہے تم آج آریان بھائی سے پٹنے کا پورا ارادہ رکھتی ہو، تم جانتی ہو انہیں یہ سب بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ صنوبر نے اسے گھرکا تھا۔ تانیہ بیگم کی بڑی بہو فریحہ بھی ان کے ساتھ آن بیٹھی۔ صنوبر، یہ عیشا زیادہ تر فضول باتیں کرتی ہے، مگر آج مجھے اس کی یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے، کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ آریان بھائی کبھی بھی اپنے آفس کے کسی بھی بندے کو گھر نہیں لاتے۔ حنان بھائی کے ساتھ آئی لڑکی کو فارم ہاؤس پر ٹھہرایا گیا ہے، باقی سٹاف کے ساتھ اس لڑکی کو یہ خاص ٹریٹمنٹ کیوں مل رہا ہے؟ فریحہ بھی عیشا کی حامی ہوئی۔ ان سب کی نظروں میں اس لڑکی کے لیے پسندیدگی تھی۔ آریان نے ایک نظر اپنے سب گھر والوں کی جانب دیکھا، جو ایزل کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو۔ پھوپھو جان، اسے اوپر روم میں بھجوا دے، اس نے اپنے قریب بیٹھی تانیہ بیگم سے کہا۔ وہ خود بالکل فریش تھا۔ ایزل کو کبھی کبھی یہی لگتا تھا کہ یہ انسان نہیں، کوئی روبوٹ ہو جو کبھی تھکتا ہی نہیں تھا، چاہے جتنا مرضی کام کر لے۔ تانیہ بیگم پہلے سے ہی روم سیٹ کروا چکی تھیں، وہ چاہتی تھیں ایزل پہلے فریش ہو کر کھانا کھا لے پھر آرام کر لے، مگر ایزل کھانا کھانے سے انکار کرتی صنوبر کے ساتھ اپنے مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا، وہ اس وقت صرف سونا چاہتی تھی۔ آپ کب سے کام کر رہی ہیں آریان بھائی کی کمپنی میں؟ صنوبر کے ساتھ ساتھ عیشا بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ 1 منتھ سے، ایزل نے نرمی سے جواب دیا۔ ابھی اس اکڑوں کی نگاہیں اس پر نہیں تھی، وہ ان لوگوں سے اچھے سے بات کر سکتی تھی۔ 1 منتھ؟
उन दोनों ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। इतने से टाइम में आप उनके इतने क्लोज हो गई? ईशा के लबों से बेख्तियार निकला, जिस पर एजल ने हैरत से उसकी जानिब देखा। उसका कहने का मतलब है आपने बहुत अच्छा काम किया होगा तो अरियान भाई इतने अहम प्रोजेक्ट में आपको शामिल कर रहे हैं। सनोबर उसे कोहनी मारती बहुत मुश्किल से एजल के सामने बात बना गई। इससे पहले कि ईशा मजीद कोई बात करती उसका मोबाइल बज उठा था। आर्यान का नंबर देखकर उसने अपनी जगह से खड़े होते हुए फ़ौरन से कॉल पिक की। फ़ौरन से बाहर आओ दोनों और उसे कह दो अपना मोबाइल ऑन करे। आर्यान की सर्द आवाज़ पर ईशा ने सनोबर की जानिब देखा। उसका जवाब सुने बगैर वो कॉल काट गया। आर्यान भाई को आपके आराम का बहुत ख्याल है, हमें बाहर बुला रहे हैं। ईशा की आंखें शौक़ी से चमक रही थीं। आर्यान खानज़ादा के ये रूप पहली बार देखने को मिल रहा था उसे। सनोबर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो भाई कह रहे हैं अपना मोबाइल ऑन कर लें, उन्हें शायद आपसे कोई बात करनी हो। ईशा नरमी से मुस्कुराती सनोबर के खींचने पर वहाँ से निकल गई। एजल अच्छे से समझती थी कि उस घमंडी ने उन्हें बाहर सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो उसके साथ फ्री ना हो जाए। मेरा मोबाइल ऑफ कैसे हुआ? एजल सोचों में उलझी अपना मोबाइल ओपन करने लगी। मुस्फरा को छोड़ने कैसर और गुलाब खानी आए थे। उसने भी शुक्र अदा किया था कि उस घटिया शख्स की सूरत नहीं देखनी पड़ी थी उसे। वो जब तक अपने गेट से अंदर दाखिल नहीं हुई थी वो लोग वहीं खड़े रहे। उन लोगों पर नफरत भरी नज़र डालती वो अंदर आते ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद कर गई। अंदर आकर अपनी बहन को देखते उसे खुशगवार हैरत हुई। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आते उसने बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। अपनों के मुस्कुराते चेहरे देखकर उसका मूड भी खुशगवार हो चुका था। वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा जल्दी वापस आ गया, आपको तो 2 हफ्ते बाद आना था ना। वो सबसे पहले मीना बेगम की आगोश में समाते आसूदगी से आंखें मूंदे गई। माँ के लम्स का सुकून दिलो दिमाग से हर फिक्र को दूर कर जाता था। वो कितने ही लम्हे ऐसे ही बैठी रही। आंखों की नमी को अंदर धकेलते वो मुस्कुरा कर उनसे अलग हुई। आप लोगों की बहुत याद आ रही थी इसलिए जल्दी से वापस आ गई। बिस्मा और फायजा से मिलती वो साथ को लिए वापस से मीना बेगम के पास आ बैठी। मेरी आपी आज बहुत खुश नज़र आ रही हैं। बातों के दौरान मुस्फरा ने नोट किया था फायजा के चेहरे पर अब पहले वाली परेशानी नहीं थी। वो काफ़ी बेहतर लगी थी उसे। हाँ, मुजम्मिल का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। उस रात जो वाक़या हुआ उसने मेरी लाइफ तो बदल कर रख दी है। सोबिया तो पहले ही मेरे साथ बहुत अच्छी थी, मगर अब मुजम्मिल के साथ साथ उनकी अम्मी और आकिब का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया है। आकिब पहले छोटी छोटी बातों पर मुझे बेइज्जत करके रख देता था, मगर अब इतनी इज्जत देता। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा अचानक से इन सबको क्या हो गया है। अमीना बेगम नमाज़ पढ़ने उठ गई थी। फायजा उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करती थी। बिस्मा और मुस्फरा को उसने अपने हालात के बारे में सब बता रखा था, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मगर आज उसे खुश देखकर उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मुझे लग रहा है ये कमालात उसी गोली के हैं जो वो शख्स आकिब को मार के गया था। उसने कुछ कहा भी था आकिब को, याद है वो कैसे मुस्फरा से इलाज करवाने से खौफ खा गया था। वैसे कुछ पता चला वो कौन लोग थे जिन्होंने एक ज़रा सा सिक्का तक नहीं चुराया, ना कुछ गलत किया किसी के साथ। आकिब के साथ जो करके गए वो भी अच्छा ही करके गए। बिस्मा अपनी हैरत का इजहार कर रही थी, जिस पर फायजा मुस्कुरा दी, जबकि मुस्फरा के तासुरात में नागवारी भर गई थी। आंखों में उस शख्स के लिए नफरत आन ठहरी। भाभी, नाम मत लें ऐसे गुंडों का, न जाने कहाँ कहाँ दरिंदगी दिखा कर आया होगा। हॉस्पिटल नहीं जा सका तो वहाँ आ गया, ज़ख्मी था, वरना ऐसे कमीने अपनी कमीनगी दिखाने से बाज नहीं आते। मुस्फरा नफरत भरे अंदाज में बोलती अपने अल्फाज पर गौर नहीं कर पाई थी। उसे होश तो तब आया जब उन दोनों को हैरत भरे अंदाज में अपनी जानिब देखते पाया। ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो तुम? वैसे ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वो शख्स इतने यकीन से वहाँ बैठकर पूछ रहा था कि डॉक्टर कौन है यहाँ, जैसे उसे पहले से पता हो कि हमारे दरमियान डॉक्टर मौजूद है। फायजा को दिमाग एकदम से इस बात पर आन ठहरा था। बिस्मा ने भी निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा। क्या वो तुम्हें जानता था? बिस्मा की सवालिया निगाहें मुस्फरा के जर्द चेहरे पर पड़ी थीं। क्या वो तुम्हें जानता था? कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं उस गुंडे को कैसे जानती होंगी? मुस्फरा एकदम से घबरा गई। उसकी रंगत लाल हो चुकी थी, जो देखकर वो दोनों हंसती। मजाक कर रही हो यार, तुम तो ऐसे परेशान हो गई हो जैसे सच में ऐसा कुछ हो। वो उसके सर पर चपत लगाती उसके लिए चाय बनाने उठ गई। वो फ्रेश होने का कहती उठकर अपने रूम में आ गई। उस शख्स के चुंगल से निकल तो आई थी, मगर अब भी यही महसूस हो रहा था जैसे वो उसकी निगाहों के हसार में हो। बेडरूम में आते उसने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया, जो उस दिन से बंद पड़ा था। इतनी सारी कॉल्स और मैसेजेस की नोटिफिकेशन देकर उसने जल्दी से ऑन किए। शमशीर के ढेर सारे मैसेजेस थे, कॉल्स भी थीं। वो उससे मिलना चाहता था, उसे जीके से बचाने का दावेदार था।
مسفرہ نے اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈالتے موبائل ایک جانب پٹک دیا۔ یہی انسان سارے فساد کی جڑ تھا، اس سی کے نامی آصف کا ذمہ دار۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے سر نئی مصیبت ڈالنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ کس دلدل میں دھنستی چلی جا رہی ہوں میں؟ اللہ جی، میں نے تو اپنا فرض نبھاتے ایک انسان کی مدد کی تھی، اس کی جان بچائی تھی۔ اس نیکی کا اتنا بھیانک انجام کیوں ہو رہا ہے میرا؟ پلیز میری مدد کریں، بہت برا انسان ہے وہ، میری حفاظت فرمائے اس سے، بہت گھٹیا ہے وہ۔ رات کو وہی میرے قریب آیا تھا، وہ مجھے ایسے کیسے چھو سکتا ہے؟ اس کے لیے گناہ کی اہمیت نہیں ہے، مگر میں مر جاؤں گی، یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ابھی بھی اپنے ہونٹوں کو رگڑ رگڑ کر لال کر چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اس انسان کا قتل کر دے جس میں دنیا کی ہر برائی تھی۔ وہ ہوس پرست درندہ تھا۔ مسفرہ کو اب اس سے مزید نفرت ہو چکی تھی۔